الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ پیارے بچوں، دروس الاسلام کتاب العقائد سبق نمبر 1 آج ہم پڑھیں گے۔ اسلام اللہ تعالیٰ کا دین ہے جسے اس نے ہمارے لیے چنا ہے۔ کس نے ہمارے لیے دین اسلام چنا ہے؟ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کو دین اسلام کے سوا کوئی دین پسند نہیں۔ باقی جو بھی ادیان ہیں، جو بھی دین ہیں، ان میں سے صرف دین اسلام ہی ایسا دین ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کو دین اسلام کے سوا کوئی دین پسند نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اس نے ہمیں پرہیزگاری اور اسلام کے ساتھ دنیا کو چھوڑنے کی تاکید کی۔ کس نے؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی وجہ سے پرہیزگاری بری عادتوں سے بچنا۔ پرہیزگاری کا مطلب ہے بری عادتوں سے بچنا۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران آیت نمبر 19۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے یہاں اسلام ہی دین ہے۔ بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے، اور کوئی دین اللہ کے یہاں نہیں ہے، صرف اسلام۔ تو دوسری جگہ فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، سورہ المائدہ آیت نمبر 3۔ اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ تیسری جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران آیت نمبر 85۔ اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا وہ ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا۔ اسلام کے سوا اگر اس نے کوئی دین چاہا وہ ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ کون؟ جو اسلام کے دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو چاہے گا وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ چوتھی جگہ اللہ رب العزت فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، سورہ آل عمران آیت نمبر 102۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان۔ اللہ رب العزت ایمان والوں سے یہاں خطاب فرما رہا کہ جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے ویسے اس سے ڈرو، اور جب تم مرو نا تم مسلمان ہو کر مرو۔ تو اسلام کی تعریف ہو رہی ہے۔ پیارے بچوں، اسلام دل سے ماننے اور اعضائے جوارح سے اسے تسلیم کرنے کا نام ہے۔ تو آپ سوچ رہے ہوں گے اعضائے جوارح کیا ہے؟ یہ جسم کے حصے ہیں، جیسے ناک، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ کتنے ارکان ہیں؟ 5 ہیں۔ یہ رکن کی جمع جو ہے وہ ارکان ہے۔ اسلام کے ارکان 5 ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یعنی عبادت کے مستحق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، سوائے اللہ کے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور وہ 5 ارکان کیا ہے؟ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا، خانہ کعبہ کا حج کرنا، اور اگر اس کی استطاعت ہو۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں نماز قائم کرنا یہ رکن ہے، یعنی یہ پلر ہیں دین کے، یہ پلر ہیں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ اگر آپ کے پاس مال ہے اس پر زکوٰۃ نکلتی ہے، وہ زکوٰۃ غربا کا حق ہے۔ اور رمضان کے روزے رکھنا، جب بچوں
جب آپ بالغ ہو جاتے ہیں یعنی 12 سال کی عمر ہو جاتی ہے تو آپ پر نماز بھی اور روزے بھی فرض ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس فرض کو ترک کرتے ہیں یعنی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم گنہگار ہو گئے. ہمیں کل اللہ رب العزت فرمائے گا تمہیں کیا پریشانی تھی؟ نماز پڑھنے میں کوئی تکلیف تھی؟ روزے رکھنے میں کوئی جو حرج تھا؟ تو خانہ کعبہ کا حج کرنا، لیکن اس میں شرط رکھی گئی ہے. کیا شرط ہے؟ کہ اگر اس کی استطاعت ہو یعنی حج کے لیے حج پہ جانے کے لیے، حج کرنے کے لیے اسے کیا ہونا چاہیے؟ تندرست ہونا چاہیے اور ہر کام سے آزاد ہونا چاہیے. اپنا اس کے پاس پیسہ ہونا چاہیے، پھر وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جائے گا. متفق علیہ یعنی یہ متفق اتفاق ہے تمام علماء جمہور کا. اس میں سب کا متفقہ جو ہے فیصلہ ہے. شہادت کا مطلب، اب شہادت کا مطلب یعنی شہادت کا مطلب کیا ہے؟ پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا. یعنی اللہ کی توحید، وحدانیت، اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کو دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا. اب پس شہادت اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام صفات، رسول کریم اور ان کی لائی ہوئی تمام باتوں کو شامل ہے. اب ذکر کر رہے ہیں شہادت کیا ہے. شہادت اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام صفات یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کی صفت کی جمع صفات ہیں. اللہ رحیم ہے یعنی رحم فرمانے والا، یہ اس کی صفات ہے. اللہ کریم ہے، اللہ بخشنہار ہے. اللہ وہاب ہے، رزاق یعنی رزق دینے والا، یہ اس کی کریم ہے، کرم فرمانے والا، یہ اللہ رب العزت کی صفات ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی لائی ہوئی تمام باتوں کو شامل، جو بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے، ان تمام باتوں کو یعنی ان تمام باتوں کی گواہی دینا، اسی کا نام شہادت ہے. پس ہر مسلمان مومن ہے اور ہر مومن مسلمان ہے. اسلام ایمان کے بغیر نہیں اور ایمان اسلام کے بغیر نہیں. اسلام ایمان کے بغیر نہیں یعنی اسلام اگر کسی کے پاس ہے، ایمان نہیں ہے تو پھر کوئی فائدہ ہے؟ اگر ایمان یعنی اور ایمان اسلام کے بغیر نہیں، جب تک اسلام نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. جب تک ایمان ہے اگر اسلام نہیں ہے، ان دونوں چیزوں کا ہونا لازمی ہے. پیارے بچوں، اب ہم مشق معنی لکھیے اور یاد کیجئے. الفاظ اور معنی. پرہیزگاری، بری عادتوں سے رکنا، اجتناب کرنا، بچنا. اعضائے جوارح، جسمانی حصے، آپ کو لکھنا جسمانی حصے. استطاعت ہونا، طاقت ہونا، تسلیم کرنا، ماننا. سوالوں کے جواب دیجئے. سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے؟ اسلام اللہ کا دین ہے جسے اس نے ہمارے لیے چنا ہے. شاباش بچوں. اب دوسرا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کے ساتھ دنیا چھوڑنے کی کیوں تاکید فرمائی؟ اللہ تعالیٰ کو دین اسلام کے سوا کوئی دین پسند نہیں، اسی وجہ سے اس نے ہمیں پرہیزگاری اور اسلام کے ساتھ دنیا کو چھوڑنے کی تاکید کی. سوال نمبر 3، اسلام کیا ہے؟ اسلام دل سے ماننے اور اعضائے جوارح سے اسے تسلیم کرنے کا نام ہے. شاباش بچوں. اب چوتھا سوال کیا ہے؟ شہادت کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا. نمبر 5، شہادت کس کس چیز کو شامل ہے؟ شہادت اللہ تعالیٰ اور اس کی تمام صفات، رسول کریم اور ان کی لائی ہوئی تمام باتوں کو شامل ہے.
تو اب مناسب کلمات کے ذریعے خالی جگہ پر کر کے ترجمہ کیجئے. اب آپ کو یہ جو بیچ میں یہ خالی جگہ ہیں، ڈیش ہیں، ان کو بھرنا ہے، بھر کے پھر اس کا ترجمہ کرنا. اب پہلی ڈیش کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. پہلی ڈیش میں دین، اس میں 3 آپشن ہے، الاسلام، دین، دینن، الدین. ان میں سے کیا آئے گا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام وردیت لکم ڈیش دینا. اب آپ پیارے بچوں لگائیں، آپ اس میں کیا لگائیں گے؟ ہاں ہاں شاباش. وردیت لکم الاسلام دینا. پھر تیسری ومن یبتغی غیر الاسلام ڈیش فلن یقبل منہ. تو اس میں کیا لگے گا؟ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. ہاں شاباش. تو سبق میں پڑھی ہوئی آیات ترجمہ کے ساتھ زبانی سنائیں. اب اس میں آپ کو کیا کرنا؟ ان آیات کو جو ہے زبانی یاد کرنا اور اس کے ساتھ ترجمہ. اور میں دکھا دیتا ہوں، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے یہاں اسلام ہی دین ہے. دوسری آیت ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا. تیسری آیت ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین. اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے گا وہ ہرگز اسے قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. ٹھیک ہے بچوں، کل آپ کو یہ سبق اور آیات زبانی یاد کر کے اس کا ترجمہ بھی لکھ کر اور زبانی یاد کر کے لانا ہے. اور یہ الفاظ معنی بھی، سوالات جوابات جو بھی ہیں وہ پورے کر کے پورے اچھے طریقے سے یاد کر کے آپ کو کل یہ سنانے پڑیں گے. ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.